السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف انفو۔ 2 جولائی 1955 فلائٹ نمبر 914 نے 57 مسافروں کے ساتھ نیو یارک سے میامی کے لیے پرواز بھری، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ آج تک ماہرین اس راز کو سلجھا نہ سکے۔ آخر ایسا کیا ہوا جس نے آج تک ماہرین کو پردہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے؟ دوستو، یہ واقعہ 2 جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 کے ساتھ پیش آیا، جس نے نیو یارک سے میامی کے لیے 57 مسافروں کے ساتھ پرواز کی، لیکن کچھ دیر بعد یہ جہاز ریڈار سے گم ہو گیا، جس وجہ سے کنٹرول ٹاور سے اس کے ہر قسم کے رابطے ختم ہو گئے، اور جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ جہاز ابھی تک اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکا، یعنی میامی ایئرپورٹ میں بھی اس جہاز کے آثار نمایاں نہ ہوئے۔ ماہرین کی کافی کوششوں کے بعد بھی اس جہاز کا کچھ پتہ نہ چلا، اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے غائب قرار دے دیا گیا۔ لیکن دوستو، یہ واقعہ یہیں اختتام پذیر نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے کے 37 سال بعد 1992 میں جنوبی امریکہ کے وینزویلا نامی ایئرپورٹ کی حدود میں ایک ایسا جہاز داخل ہوتا ہے جو یہاں کی انتظامیہ کے لیے انجان تو تھا ہی، لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس ایئرپورٹ کے کسی بھی ریڈار پر اس جہاز کی کوئی نقل و حرکت نظر نہ آئی۔ لہٰذا فوراً ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا۔ دوستو، نہایت مشکلوں سے جب اس جہاز کے پائلٹ سے رابطہ قائم ہوا تو اچانک کنٹرول روم میں جہاز کے پائلٹ کی یہ آواز سنائی دی کہ ہم کہاں ہیں۔ دوستو، اس جہاز کے پائلٹ کی آواز نہایت گھبرائی ہوئی اور خوف زدہ تھی۔ اسی عالم میں جب کنٹرول روم سے جہاز کے پائلٹ کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہے، تو اس کے بعد پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی اور کافی دیر تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ ہو سکا، لیکن جہاز ابھی بھی اسی حدود میں تھا، لہٰذا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بالآخر کافی دیر بعد رابطہ پھر سے بحال ہوا۔ جہاز کے پائلٹ نے تیزی کے ساتھ ایک تفصیل بتائی کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی اور اس کے ساتھ جہاز میں 57 مسافر سوار تھے، اور انہیں 2 جولائی 1955 کو 9:50 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ دوستو، پائلٹ کی جانب سے یہ تفصیل سننا تھی کہ کنٹرول روم میں گہری خاموشی چھا گئی اور سب لوگ حیرت کے مارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جلدی میں پائلٹ کو جہاز لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی کنٹرول روم نے پائلٹ کو بتایا کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ایئرپورٹ وینزویلا کی حدود میں ہیں۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ پائلٹ کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا اور ساتھ ہی پائلٹ کی خوف زدہ آواز سنائی دی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد پائلٹ نے کوئی بات نہ کی اور جہاز کو نہایت مہارت سے لینڈ کر دیا گیا۔ دوستو، یقیناً اس جہاز کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ خوفناک اور غلط تھا۔ دوستو، کئی دیر تک پائلٹ کی کوئی آواز سنائی نہ دی، لیکن کنٹرول روم سے مسلسل انہیں کہا جاتا رہا، آپ اطمینان رکھیں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ اسی دوران لینڈ کریو کی گاڑیاں ان کی طرف بڑھیں، لیکن کچھ ہی دیر میں پائلٹ کا جواب آتا ہے انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی پائلٹ انہیں چیخ چیخ کر منع کرتا ہے کہ ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ دوستو، مسافروں کے خوف زدہ چہرے جہاز کی کھڑکیوں سے چپکے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ جہاز نے تیزی کے ساتھ اڑان بھری اور فضائی حدود میں پھر سے غائب ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس تمام واقعے کا ریڈار پر کوئی ریکارڈ باقی نہ رہا اور آج تک اس جہاز کا پتہ نہ لگ سکا، یعنی نیو یارک سے میامی کے لیے پرواز لینے والا یہ جہاز 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل ترتیب ثبوت چھوڑ تو گیا، لیکن ساتھ ہی فضا کی بلندیوں میں کہیں دوبارہ گم ہو گیا، اور آج مزید 28 سال گزرنے کے باوجود اس جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے یہ جہاز پرسرار حیثیت اختیار کر کے ایک انسلجھی کہانی بن کر رہ گیا، اور اس پرسرار جہاز کو ہمیشہ کے لیے گمشدہ قرار دے دیا گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔